أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سید ذوالفقار علی شاہ قادری پیش کرتے ہیں یوٹیوب چینل صوفی صاحب قادری 1000 زیارت۔ السلام علیکم ناظرین، ہم ابھی رمضان مہینے کے لیے خصوصی طور پر عثمان صاحب چشتی کلندر مداری صاحب کا پوڈا کاسٹ مولا کا کرم رہا تو پورا 1 مہینہ پیش کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی جناب۔ جی دیکھو، آپ نے پچھلے ویڈیو میں جو بات بولی، جو بات بتائی، جی 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 کلمہ صرف زندگی میں ایک ہی بار پڑھنا ہے، جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جی اب مجھے اس بات پر گفتگو کرنی ہے جی کہ بھائی جو مسجدوں میں اور خانقاہوں میں جو کلمے کا تسبیح پڑھائی جاتی ہے یا کلمے کا ذکر کرایا جاتا ہے، پھر وہ کیسے؟ اور ابھی شریعت کے کلمے کی تو اپنی گفتگو ہوئی ہے، اب یہ طریقت کا کلمہ کیسا ہے جو خانقاہی نظام کو آگے چلاتے ہیں؟ جی تو اس کے بارے میں کچھ گفتگو ہو تو اور بڑھیا بات ہوگی صاحب۔ جی انشاءاللہ تعالی میں آپ کے موضوع کی گرہ کشائی کی کوشش کروں گا، یعنی تمہارے سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک تعالی مجھے مدد دے اور تمہیں سمجھ دے، آمین ثم آمین صاحب۔ ہاں جی، تو جناب یوں ہے نا کہ جو پہلی جو میری ویڈیو تھی، ویسے تو شرعی طور پر اس فکر پہ مبنی جو میں نے باتیں کہی ہے وہ صاف صاف واضح ہے کہ کیوں ہمیں کلمہ ایک ہی بار پڑھنا ہے۔ مگر خیر کوئی بات نہیں، اگر آپ کا سوال ہے، اور دوسری بات اس سوال میں خاص بات یہ آئی ہے کہ علماء کرام مدرسوں میں، مسجدوں میں جو کلمے کا ورد و ذکر کرواتے ہیں، تسبیح کرواتے ہیں، اور خانقاہوں میں جو ذکر کرواتے ہیں ذکر جلی کے طور پر کلمہ طیبہ کا، تو پھر وہ کیا ہے؟ ہاں صاحب۔ تو آپ اس پر وضاحت چاہتے ہیں؟ ہاں جی صاحب۔ جی جی جی، تو انشاءاللہ تعالی کوشش کرتا ہوں۔ اور دوسری بات، سب سے پہلے تو میں تمہارے سوال کے مطابق تم کو اس طرف لاؤں گا، جو علماء کلمہ طیبہ کا ذکر یا ورد کرواتے ہیں وہ تو در حقیقت میں ترغیب حکمت ہے، یعنی تربیت دینے کا طریقہ کار ہے، اور ان کی حکمت پوشیدہ ہے علماء کی اس میں۔ اچھا۔ ہاں، یہ کلمے کی طبیعت میں، مزاج میں مشق کروا کر وہ در حقیقت میں اعتبار محمدی سے ہوتے ہوئے، کیونکہ آج ہمارے حال میں وجودی طور پر، کون سے طور پر؟ وجودی طور پر، شکلی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر امتی کے پاس موجود نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی۔ میں وجودی طور پہ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ نبی حاضر حضور نہیں رہتے۔ بات کو کہیں اور نہ لے کے جانا، اس کے لیے معذرت چاہوں گا، معافی چاہوں گا کہ آپ اپنی باتوں کو میرے لفظوں کے ساتھ لے کے چلے تو بہتر ہے۔ وجود جیسے میں بیٹھا ہوں صوفی صاحب آپ کے روبرو، جیسے آپ بیٹھے میرے روبرو، ہاں، تو یہ حالت وجودی حالت ہوئی ہے۔ اس طرح سے کسی بھی امت کے سامنے ابھی اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے۔ صحیح ہے نا؟ آپ مدینہ شریف کے اندر آرام فرما ہے۔ ہاں جی۔ ہاں، تو کل امت مسلمہ کا کلمے کے متعلق ابھی جو تعلق ہے وہ مدینے میں آرام فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہے، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مگر کلمے میں جو پوسٹنگ کا جو ذکر آیا نا، رسول، ہاں، وہ رسول ابھی نہیں ہے، کیونکہ رسول کا فعل وہیں تک تھا جہاں تک رسالت کے نزول تھا۔
اچھا 1400 قریب 44 سال ہو گئے ہوں گے میرے خیال سے. ہاں جی. جی 1444 ہجری سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب مبارک پر جو قرآن مکمل ہو گیا. اور ہاں قرآن جب مکمل ہو گیا تو جس دن قرآن آپ کی ذات پر مکمل ہو گیا تھا اسی دن آپ کا قاصد والا عمل، آپ کی پوسٹنگ والا عمل ختم ہو گیا. یعنی اب وہ اخراج رسالے کے بعد کل آیت اور کل قرآن کے نزول کے بعد جب قرآن مکمل ہو جائے تو عمل پورا ہوا تو پوسٹنگ کی ضرورت نہیں ہے. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رسول نہیں رہے. شاید کہ میری بات بڑی مشکل لگ رہی ہوگی، بڑی گرا گزر رہی ہوگی، مگر بہت کڑوی حقیقت ہے یہ. تو پھر رسول اللہ جب رسول نہیں رہے قرآن کے مکمل ہونے کے بعد تو پھر کیا ہے؟ اسی لیے طریقت کے اندر طریقت کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد نبی اللہ ہے. کیا بات. یہ راز ہے. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ عائلہ خان کا اس سے بے بہرا ہے. علماء کا چھوڑو، شرع لوگوں کا چھوڑو، شرع مسلمین کا چھوڑو، تمام طبقہ طریقت آج کے وقت میں، آج کے دور حال میں اس حقیقت سے ناآشنا بے بہرا ہے کہ کلمہ حالیہ طریقت کیا ہے، حال کی طریقت کا کیا حال ہے. ہم پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں لازم آتا ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ محمد نبی اللہ لازم آتا ہے. کیا بات. کیونکہ رسول ایک ڈیوٹی کے تحت پوسٹنگ تھی. مگر نبی ہونا ذات کی صفت ہے. مگر نبی ہونا ذات کی صفت ہے جو پیدا ہونے کے ساتھ لے آتی ہے اور ختم قیامت تک اسی مرتبے پہ نبوت آپ کے فائز رہے گی. اور اسی مرتبہ نبوت سے تمام معجزات ظہور میں آئے. مقام رسالت سے معجزے نہیں ہوتے ہیں نبیوں کے، مقام نبوت سے معجزے ہوئے تھے. کیا بات. اور آج ہمارے بیچ، ہمارے حال میں کل عالم مسلمین کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فقط نبی اللہ ہے. کیا بات. اور یہ تفریق اور یہ عقیدہ ہی ہمارے لیے درست اور جانب حق ہے. اور ایسے رازوں کو جاننے، سمجھنے اور سننے کا نام تصوف ہے، جو شریعت کی الجھی ہوئی گیسوں میں سے سلجھے ہوئے لفظوں کو نکال کر کے اس کی حکمت بلاغت تک پہنچ کر رسائی کرے، اسے تصوف کہتے ہیں. سبحان اللہ. کیا بات ہے یار. ایک راز تھا جو میرے سینے میں اکثر اوقات میں اپنے مریدوں کو ایسے درس دیتا ہوں جو حکمت سے پورے ہوتے ہیں، مگر منظر عام پر میں نے کبھی اس کلمے کو لایا نہیں، اس کو ظاہر کیا نہیں تھا. اور ہر پیر و مرشد کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ گودا لگایا کرے. یقین مانے رحمان کی رحمانیت جتنی پوشیدہ ہے نا،
نبی کی نبوت بھی اتنی ہی پوشیدہ ہے. رحمان کی رحمانیت جتنی صفاتوں سے پور ہے نا، نبی کی نبوت بھی اتنی قدرت اور فعل سے پور ہے. حتیٰ کہ نبی کی نبوت بظاہر ظہور رحمانی ہے، جو فعل کن کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، جو فعل کن کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے، جو فعل کن کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے. توجہ کرے، بہت توجہ کرے. اپنے کانوں کو ہوش دے. عقل کو حساس رکھ کے، قلب کو رجوع کر کے، روح کو مائل کر کے سنے. اصل حقیقی روحانی کلمہ یہ ہے. ویسے تو خانقاہوں میں بہت طریقے سے کلمے رائج ہے. کلمے کو بقول ذکر ایک جلی بھی پڑھایا جاتا ہے حدیث کے متعلق، جیسے کہ ذکر آیا ہے مسلم شریف میں اور بخاری شریف کے اندر کہ تمام ذکر میں کلمہ افضل الذکر ہے. افضل الذکر ہے. ہاں جی. یہ ہر لگ بھگ مرید کامل اور خلفائے کرام کو اس حدیث کا علم ہے، معلوم ہے، خبر ہے. مگر ہر ذکر کس بات کے لیے ہوتا ہے، کبھی بات سمجھ میں آئی ہے کیا؟ ذکر ہوتا ہے کسی کے طرف متوجہ ہونا یا کسی کو متوجہ کرنا. ذکر ہوتا ہے کسی کی طرف متوجہ ہونا یا کسی کو متوجہ کرنا. تو میں تمام اہل خانقاہ سے پوچھنا چاہتا ہوں، صوفیہ کرام، فقراء کرام سے، کہ اپنے مریدوں کو، اور آپ بھی ذکر جلی کے ذریعے کلمہ تسبیح پڑھاتے ہو. بعض خانقاہوں کے اندر سلاسل لگ بھگ بہت سارے سلاسل ہیں جس میں یہ طریقہ رائج اور جاری ساری ہے کہ سانسوں کے ذریعے قلب کے اندر کلمہ طیبہ کا ورد کرایا جاتا ہے. ہاں صاحب، ہر خانقاہ کا طریقہ لگ بھگ جو ہے مختلف طریق ہے، طریق مختلف ہے. مگر سب کی فکر یہی ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں، اگر زبان سے ہی ادا ہونا ہے یا قلب سے ادا ہونا ہے، یعنی لفظی طور پہ ادا ہونا، زبان سے بولو یا قلب سے بولو، ادا تو لفظ ہی ہو رہا ہے، لفظی اور حرفی طور پہ ادا ہو رہا ہے نا، وہ افعالی تو نہیں ہو رہا ہے. جس میں افعال نہیں ہے، یقین مانو وہ کلمہ طریقت بھی نہیں ہے. کلمہ در حقیقت طریقت کے اندر پڑھنا نہیں ہے میرے بھائی. کرنا اور پڑھنے میں بہت بڑا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. پڑھنا تو آ گیا، کرنا کب آئے گا میرے بھائی؟ خرقہ تاج پہن کے ہم لوگ عہدہ برا تو ہو چکے ہیں، مگر کیا اس حقیقت سے آشنا ہے کبھی کہ ہمیں پڑھنے کا کرنا معلوم ہے؟ اس لفظ کو جامع کیسے پہنانا معلوم ہے؟ کرنا اور ہے، پڑھنا اور ہے. سانسوں میں ہو، دل میں ہو یا زبان میں ہو، گویا وہ پڑھنا ہی ہے. اس سے کوئی تحریک پیدا نہیں ہو رہی ہے، دوسری نہیں تحریک ہونا، مشق ہے. وہ جب دو ہاتھ آپس میں جب مشق کرتے ہیں، رگڑتے ہیں، تو تیسری شے پیدا ہوتی ہے، اسے گرمی کہتے ہیں، حرارت کہتے ہیں. صحیح ہے. یہ پیدا ہوتی ہے کیا؟ تو ایسا کچھ ہو رہا ہے کیا اس میں؟ کب تک کن ذہنی سے کام لوگے؟ کب تک لدا لدایا کام چلتا رہے گا کہ تم بھی مولوی کی طرح روایت پہ موقوف ہو جاؤ گے؟
جیسے وہ راوی کے ذمہ چلتے ہیں. مولوی اور شریعت کا ایمان راویوں پہ بھروسے ہے، راویوں کے، یاد رکھنا. تو کیا تم بھی اپنا ایمان طریقت میں روایت کے بھروسے چلاؤ گے؟ اگر ایسا حال تمہارا ہے تو توبہ توبہ، تمہاری خیر نہیں ہے، اور تمہیں اللہ کے حضور اس فرض کی پوچھ ہوگی. یاد رکھ کے. وہ تو علماء کی ترغیب تھی، خانقاہوں میں ترغیب تھی، پڑھنا پڑھانا. ہر پڑھنا پڑھانا کسی سمجھنے کے لیے ہوتا ہے. بات جب سمجھ میں آ جائے تو کرنا ہوتا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تو بولے پہلے مکتب میں گئے تو پڑھنا تھا، دوسرے کے پاس گئے تو پڑھنا، تیسرے کے پاس تو صرف پڑھتے ہی پھرو گے تم. نہیں، بولے فرق ہے نا، پہلے زبان سے پڑھتے تھے، اب قلبوں سے پڑھ رہے. یہ دوسرے کے پاس آئے تو بولے یہ فرق ہوا. اچھا تو کیا ہوا؟ پڑھنا ہی تو ہوا. جگہ بدل گئی پڑھنے کی. پہلے جسم کا ایک اوپر والا حصہ تھا، زبان جسے کہتے ہیں، وہ پڑھ رہی تھی، اب دل پڑھ رہا ہے. تیسرے کے پاس گئے تو نہیں، بولے ایک کام کرنا ہے، خاموشی میں خیال سے ورد رکھنا ہے سانسوں کے ساتھ. اچھا تو سانسوں کے اندر بھی خیال کا ہے، پڑھنے کا ہی تو ہے. تو یہ کوئی ترقی نہیں ہوئی. یہ تو ذمہ داری سے بھاگنا ہوا. تو پہلا پڑھنا کیا برا تھا؟ کیا جانتے ہیں ذکر جلی کی حقیقت کو؟ کس حکمت کے تحت ذکر جلی کرایا جاتا ہے؟ کیا حقیقت کے تحت ذکر جلی کرائی جاتی ہے؟ کیا تصور ہے ذکر جلی کا؟ کیا حقیقت ہے اس کے پیچھے؟ کبھی سمجھ میں آئی ہے؟ ذکر جلی جب جس کے سمجھ میں نہیں آئی تو اس سے جدا طریقے سے پڑھنے والا سمجھتا ہے کہ میں اس سے ترقی میں آگے ہوں، ہمارے وہاں اس سے آگے عمل ہے. تیسرے والا اس سے آگے بولتا ہے کہ ہمارا عمل تو اس سے بھی آگے ہے، وہ تو ایسا ہے کہ فرشتوں سے پوشیدہ ہے. تو مجھے ہنسی آتی ہے ان لوگوں پہ جب یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ذکر وہ ہے کہ جو فرشتوں سے بھی پوشیدہ ہے. تو میں ہنستا ہوں ان لوگوں پر جسے فرشتے کی معرفت کا علم نہیں ہے. وہی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارا ذکر فرشتوں سے پوشیدہ ہے. ورنہ بقول رسول اور مولا علی کے کہ تم آشنا ہو گے اس بات سے کہ تمہارے وجود میں کتنے فرشتے ہیں، تمہارے سانسوں کو اندر داخل کرنے والے کتنے فرشتے ہیں، تمہارے سانسوں کو باہر نکالنے والے کتنے فرشتے ہیں، کس کس مقام پہ فرشتے ہیں، تمہارے وجود کے کتنے ارباب باطنہ ہیں جہاں جہاں سے سانس گزرتی ہے، اور وہاں وہاں کون کون سے فرشتے قابض کیے گئے ہیں. اس کا علم ہے آپ کو؟ معرفت وجود کا علم نہیں ہے اور اتنی بڑی بات کرتے ہو. یاد رکھنا آپ کے وجود کا ایک روح بھی ایسا نہیں ہے جو فرشتے کی حضوری سے خالی ہے. پھر کس منہ سے کہتے ہو آپ؟ صوفی صاحب توجہ. ہاں جی ہاں جی. تو ایسی بدگمانی سے باہر آئے اور روایتوں کی محتاجی نہ رکھیں، تحقیق کریں، ڈوبیں تاکہ گوہر تمہیں ہاتھ لگے. اور جو گوہر ہاتھ لگے وہ تمہاری اپنی محنت کا ہے. اسے بات ہے تو کوئی بات ہے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ورنہ سلسلے کی تقسیم کی ہوئی سرنی کے محتاج تم جسے دے رہے ہو وہ بھی محتاج ہی رہے گا. محتاج کا مرید بھی محتاج. کیا بات ہے. تو سب سے پہلے اپنی
नाअहली और जहालत की ये तर्ज रिवायत को बदल दे। इस मामले में बड़ा सख्त हूं मैं, और अफसोस है मुझे। मैंने तसव्वुफ, इसके मुतालिक एक इशारा तसव्वुफ का दे तो दिया आपको कि तसव्वुफ शरीयत से तरक्की पाकर कैसे तसव्वुफ बनता है। जो शरीयत से तरक्की पा करके इसकी लफ्जों की, हरफों की, बाल की खाल से गुजर कर मगज़ हकीकत को पहुंचे, वो तसव्वुफ है। क्या बात। तो यह है इब्तिदाई तसव्वुफ। किसी दिन इंशाअल्लाह ताला अजीज कभी मौका रहा, मिजाज रहा, तो इंतहाई तसव्वुफ भी बतलाऊंगा। यह भी बताऊंगा कि तसव्वुफ की इब्तिदा क्या है और तसव्वुफ की इंतहा क्या है, और यह भी बताऊंगा कि तरीकत की इब्तिदा क्या है और तरीकत की इंतहा क्या है, और यह भी बताऊंगा कि मारिफत की इब्तिदा क्या है, मारिफत की इंतहा क्या है, और यह भी बताऊंगा कि इरफान का शाने नुजुल क्या है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। और इरफान किस फितरत पर मुबनी है। और मंजिल हाल, जिसे मंजिल हकीकत कहते हैं, इसकी इब्तिदा किस हालत पर मुनकशफ होती है और किस हालत की इंतहा पर यह मुकीम होती है, कायम हो जाती है, और क्या कैफियत होती है। इंशाअल्लाह ताला मौलाए हकीकी ने चाहा तो कभी मौका मिजाजी में इसका भी बयान होगा, मगर मैं समझता हूं कि कलमे की रोशनी में ये दो वीडियो तुम्हारे लिए काबिल फिक्र है और काबिल दाद होनी चाहिए। और क्यों ना हो, जब इसमें नई रोशनी है, नए जाविये है, हक, नए रास्ते हैं। हाँ जी। अल्लाह तुम्हें अपने हक तक रसाई करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो के मुतालिक या और भी अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट्स में सवाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उस्मान चिश्ती कलंदरी साहब से आपके सवालों को पेश करेंगे और उनके तरफ से जो भी जवाबात बनते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ आइंदा आने वाले वीडियो में हम आपके जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़।